بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دی نالج آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت رابعہ بصری کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ براہ مہربانی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر آپ فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بیٹیاں تھیں اور چوتھی بیٹی حضرت رابعہ بصری کی ولادت بسعادت 95 ہجری کو عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غربت لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تو تیل تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق کے حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہیں پڑھا، لہٰذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ حضرت رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو حضرت رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار حضرت رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار دے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ حضرت رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دی اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد ہی تھوڑی رقم میں فروخت کر دیا اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سجدہ ریز ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی سے آواز آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئی اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دل میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سجدہ ریز پایا اور معلق نور آپ کے سر پر فیروزہ دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا
اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہی قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مصروف ہو گئیں۔ حضرت رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں مصروف ہو گئیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی، ذات اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیہ کا کام بھی لیتی تھیں۔ وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے حضرت رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی اور کبھی کبھار حضرت حسن بصری کے واعظ میں بھی شریک ہوتی تھی۔ جس وقت آپ سفر حج پر روانہ ہوئی تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ راستے ہی میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل کا قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو آپ اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر اعظم مکہ ہو گئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی تجلی طور سینہ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے اور دوران سفر یہ کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ غائب تھا، چنانچہ آپ اس تصور سے آپ دیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریہ کنا عرض کیا کہ یا اللہ، وہ ہستی کون ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پر پہنچ چکا ہے، اور آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکسار کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا، تو نے حج پر اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔
دو بھوکے افراد حضرت رابعہ بصری کے ہاں باغرض ملاقات حاضر ہوئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا۔ آپ کے ہاں اس وقت صرف دو ہی روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دی۔ اسی اثنا میں کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ سے رہ گئے، لیکن کچھ وقفے کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے ہوئے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھیں۔ یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی گئی ہیں۔ لیکن کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا، یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود واپس کر دی۔ اور جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لی تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا اور وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب فراغت طعام کے بعد رابعہ بصری سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی تو فرمایا کہ جب تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اسی دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیرا وعدہ 1 کی بجائے 10 دینے کا ہے اور مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے، لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی سہو ہے، اس لیے میں نے واپس کر دی، اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لی۔ ایک مرتبہ باوجہ تھکاوٹ نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اسی دوران میں ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا، اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا، لیکن اس نے باوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض کہ اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اس وقت تک شیطان اس کے پاس نہیں پھٹک سکا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے؟ کیونکہ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے لیکن دوسرا دوست بیدار ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا اور جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہ تھا، اور اس نے آپ سے پڑوس میں سے پیاز مانگ لانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو برسوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیے ہوئے ہوں کہ تیرے سوا کسی سے کچھ طلب نہ کروں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی آپ کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک پرندہ چونچ میں پیاز لیے ہوئے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، مگر آپ نے اس کو فریب شیطانی تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کے روٹی کھا لی۔ آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور تمام صحرائی جانور آپ کے گرد جمع ہو گئے، لیکن اسی وقت خواجہ حسن بصری وہاں پہنچے تو وہ تمام جانور بھاگ گئے۔ حسن بصری نے حیرت زدہ ہو کر آپ سے سوال کیا کہ یہ تمام جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ گئے؟ رابعہ بصری نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا گوشت روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ تم سے کیوں مانوس ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ حسن بصری کے مکان پر پہنچی تو اس وقت وہ مکان کی چھت پر اس درجہ مصروف گریا تھے کہ اشکوں کا پرنالہ بہہ پڑا۔ رابعہ بصری نے کہا کہ اگر آپ کی یہ گریہ وزاری فریب کا راز ہے تو اسے بند کر دو، تاکہ آپ کے باطن میں ایسا بحر بیکراں موجزن ہو جائے کہ اگر اس کی گہرائیوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کر دینے میں قدرت کاملہ حاصل ہے۔ آپ کی یہ باتیں گو حسن بصری کے لیے بار خاطر ہوئیں، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اور ایک روز جب رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھی تو اچانک حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر فرمایا
کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ رابعہ نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ نے اپنا مسلح ہوا کے دوش پر بچھا کر فرمایا کہ آئیے دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہیں۔ پھر بطور دل جوئی رابعہ نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ تو پانی کی معمولی سے مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسن بصری اپنے رفقا کے ہمراہ ایک شب رابعہ بصری کے ہاں پہنچے، لیکن اس وقت ان کے ہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور حضرت حسن بصری کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ رابعہ نے اپنی انگلیوں پر کچھ دم کیا اور وہ ایسی روشن ہو گئی کہ پورا مکان روشن ہو گیا، اور تا سحر وہ روشنی قائم رہی۔ حضرت رابعہ بصری نے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کے لیے بطور ہدیہ موم، سوئی اور بال روانہ کیے، اور یہ پیغام بھیجا کہ موم کی طرح خود کو پگھلا کر روشنی فراہم کرو، اور سوئی کی طرح برہنہ رہ کر مخلوق کے کام آؤ، اور جب تم ان دونوں چیزوں کی تکمیل کر لو گے تو بال کی طرح ہو جاؤ گے، اور کبھی تمہارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری نے سوال کیا کہ تمہیں نکاح کی خواہش نہیں ہوتی؟ آپ نے جواب دیا کہ نکاح کا تعلق تو جسم و وجود سے ہے، اور جس کا وجود اپنے مالک میں مل گیا ہو تو اس کے لیے ہر شے میں اپنے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری نے آپ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر حضرت حسن بصری نے سوال کیا کہ تم نے خدا کو کیوں کر پہچانا؟ جواب دیا کہ بے مایا اور بے کیف ہونے کی وجہ سے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سود کاٹ کر تکمیل ضروریات کے لیے 2 درہم میں فروخت کر دیا، اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک درہم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا، اور یہ بات وحدانیت کے خلاف اور میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اس کے بعد سے میری تمام راہیں کھلتی گئیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر میں روز محشر ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار خداوندی سے محروم رہا تو اتنا گریہ و زاری کروں گا کہ اہل فردوس کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا۔ رابعہ نے کہا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ شے بھی اسی کے شایان شان ہے جو آن واحد کے لیے یاد الہی سے غافل نہ رہتا ہو۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اور اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً کر لوں گی۔ پہلی یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں، دوسری یہ کہ روز محشر میرا اعمال نامہ نہ جانے سیدھے ہاتھ میں ہو یا الٹے ہاتھ میں۔ روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو دائیں طرف سے اور دوسری جماعت کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو اتنے غم ہوں تو اس کو نکاح کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے آواز سنائی دی کہ یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی، یعنی اے مطمئن نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار، اپنے مالک حقیقی سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ حضرت رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔